اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آنے والی زندگی یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی کی فکر کرو۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں، سکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے مختصر اور چند روزہ زندگی ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات اور اپنے قول و فعل سے آخرت طرف امت کو راغب کیا ہے کہ امت جو ہے دنیا کی زندگی، دنیا کے مال و متاع سے ہٹ کر آخرت کی فکر کرنے والی بن جائے اور آخرت کی تیاری کرنے والی بن جائے۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے ہوشیار، چالاک، سمجھدار شخص وہ ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آج ہم دنیا کے اندر ہوشیار اور چالاک اس شخص کو سمجھتے ہیں جو زیادہ مال کماتا ہے، زیادہ پیسہ کماتا ہے، یا آدمی اپنے آپ کو ہوشیار تک سمجھتا ہے جب وہ کسی کو دھوکہ دے کر کے مال ہڑپ لے، کیا سمجھتا ہے کہ بہت چالاک ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا کے اندر سب سے ہوشیار، چالاک اور سمجھدار شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ کس کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہوشیار، چالاک اور سمجھدار، کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ مطلب وہی شخص ہوشیار اور چالاک اور سمجھدار ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی زندگی دی ہے کوئی بھروسہ نہیں کہ کون کتنے سال جیے گا، ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، لیکن ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ ایک طرف سلام پھیروں اور دوسری طرف سلام پھیرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو صحابہ نے سنا اور اپنے اندر ایسی فکر اتاری، آخرت کی ایسی فکر اتاری کہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جن صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا کہ فلاں صحابی عمر بن خطاب جب میں معراج پر گیا اور میں نے وہاں پر جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے جنت کے اندر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محل تیار کیا ہے اور جو محل بنایا ہے، میں نے وہ محل دیکھا اور میں نے کوشش کی کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک خیال آیا، مجھے یہ خیال آیا کہ عمر جو ہے بڑی غیرت والا ہے، آپ کی غیرت نے جو ہے مجھے اس محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% سچی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، شہید صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کی فہرست بتا رکھی تھی کہ یہ مدینہ کے اندر کون کون منافق ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا عمر فی الجنہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر میرا محل دیکھا اور میری غیرت کی وجہ سے اس کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ بتاؤ کہ اس فہرست کے اندر میرا نام تو نہیں؟ کیسی فکر، کیسی فکر آخرت، ایسی فکر آخرت کی۔ اللہ کرے ایسی فکر جو ہے ہمارے اندر بھی اتر جائے، ہمارے اندر بھی آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ ہم نے دنیا کے اندر آ کر کے دنیا کی فکریں کی، ہم نے اپنی دنیا بنائی،
ہم جو ہے دنیا کمانے کے لیے ملکوں کا سفر کرنے لگے، دنیا کمانے کے لیے بیرون ملک گئے، اور وہاں پر جو ہے کسی نے 15 سال نکالے، کسی نے 20 سال نکالے، اور کسی نے جو ہے اپنی زندگی کے 25 سال نکالے، حتیٰ کہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری جوانی جو ہے بیرون ملک کے اندر نکال دی۔ کس لیے؟ دنیا بنانے کے لیے۔ لیکن ہمارے ذہن نے کبھی یہ تصور نہیں کیا، کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ایک دن موت آنا حقیقی ہے۔ ہم روزانہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن کسی کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور غسل دیتے ہیں، اور اس کو پٹیے پر لٹا کر غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کے اندر چھوڑ کر کے آتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ جھٹک لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ذہن یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طریقے سے نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور مجھے تیار کیا جائے گا، کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جو ہے مجھے لے جایا جائے گا، اور اسی طرح مجھے بھی قبر کے اندر دفنا کر مٹی ہاتھوں سے جھاڑ دی جائے گی۔ کبھی تصور کیا ہے؟ وہیں سے قبرستان سے فارغ ہوئے اور وہی دنیا کی مشغولیات کے اندر لگ گئے، آخرت کی کوئی فکر؟ کیسی فکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو فکر کی آخرت کی اپنے عمل سے بتلائی۔ کیسے؟ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، ایسا کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہو، آپ کی بات سنتا ہو، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سینے کے اندر جاتی ہے اور سینے کے اندر اترتی ہے، دل اسے تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ آخرت کی کیفیت جو ہے جسم کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، روح کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، تو آخرت کی فکر کو بھول جاتا ہوں اور بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی فکر دیکھو کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو آخرت کی فکر رہتی ہے، اور گھر پر جاتا ہوں تو بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں اور اس کو یاد نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ آدمی کا ذہن کچھ بھی تصور کرتا ہے، کچھ بھی سوچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس سے کوئی حساب نہیں لیں گے۔ یہ ہے کہ ہر وقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتقوا اللہ ڈر رہنا چاہیے، ہر وقت تمہیں آخرت کی فکر رہنا چاہیے۔ زندگی کے اندر کوئی بھی اعمال کر رہے ہو، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت کے اندر اس کا حساب دینا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ بہت سارے اعمال لے کر حاضر ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے حاضر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے ریزے کے مانند اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے نے ساری زندگی نیک اعمال کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اس نے زندگی کے اندر دیگر اور بھی اعمال کیے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنی پوری زندگی کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے وہ کون شخص ہے یا وہ کون سی جماعت ہے، تاکہ ہم اس جماعت کے قریب جانے سے پرہیز کریں، ہم رک جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کی تنہائی گناہوں سے بری ہوئی تھی۔ تنہائی کے اندر جو ہے اس کے وہ گناہ کرتا تھا۔ آج کے دور کے اندر دیکھیے نوجوانوں کی حال، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے
کہ موبائل کی اسکرین ہے، نوجوان ہے اور گناہوں کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے برہنہ تصویریں آ رہی ہے، گندی تصویریں آ رہی ہے، وہ اس کو جو ہے دیکھ رہا ہے اور اپنے اعمال کی زندگی کے اندر جو اعمال کر رہا ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے ہمارا ظاہر ہے، جس طریقے سے ہمارا ظاہر ہے، اسی طریقے سے ہمارا باطن بھی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم ظاہر کے اندر لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بندہ اگر نیک لوگوں کے سامنے ہے، 10 لوگوں کے سامنے ہے، تو وہ جو ہے برے اعمال کرنے سے پرہیز کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری تنہائی کو دیکھتے ہیں کہ تنہائی کے اندر بندہ کیسا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے، غریب کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، جس کے پاس دھن اور دولت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا، مفلس وہ شخص نہیں ہے، مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرا ہوگا۔ اس نے زندگی کے اندر بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، حج کیے ہوں گے اور دیگر بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا مال ناحق ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے یہ سب اعمال کیے ہوں گے، حالانکہ اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ اس طریقے سے لیں گے کہ اس کے جو اعمال ہے، اس نے کسی کو گالی بکی ہوگی تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی، اس نے کسی کی چغلی کی ہوگی، اس کے اعمال میں سے جو نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی، اس نے کسی کی ناحق زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال اٹھا کر جو ہے سامنے والے کو دے دیں گے، حتیٰ کہ یہ پوری طریقے سے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ ساری زندگی نیک اعمال کیے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی جو ہے زکوٰۃ کے فرائض ادا کرتا رہا، اور ساری زندگی جو ہے نیک اعمال کرتا رہا، لیکن آخرت میں نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کی حق تلفی کرتا تھا، کسی کو برا بھلا کہتا تھا، گالی دیتا تھا، اس کی زبان کے اوپر ہر وقت گالی رہتی تھی، بغیر گالی کے تو اس کو بات کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بات بات پر گالیاں کیوں بکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں عادت ہو چکی ہے، ہماری زندگی اسی کے اندر گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی کو ایک مرتبہ گالی دی، اس کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں جو ہے لوگوں کی حق تلفی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ کس چیز سے؟ لوگوں کی حق تلفی سے۔ ہمیں گالی سے بچنا ہے، ہمیں غیبت، چغلی، بہتان، بغض، عداوت اور حسد ایسی مہلک بیماریوں سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمیں آج یہ طے کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم نے جتنے بھی لوگوں کے حق مارے ہیں یا جتنوں کے ساتھ بھی حق تلفی کی ہے، ان کے حق انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ اگر کسی نے بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے تو وہ عزم کرے کہ وہ بہن کو جو ہے اپنی وراثت میں سے حصہ دیں گے۔ بھائی کا اگر کوئی حصہ باقی ہے، یا بھائیوں کا کوئی قرض باقی ہے، یا پڑوسی کا کوئی جو ہے حقوق باقی ہے، تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ خدارا اللہ سے ڈرے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو پکار لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے۔ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ